بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنی اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک موت کی بڑی شدت ہے۔ ناظرین گرامی، موت کی شدت اور گشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں۔ بعض اوقات سکرات کی نشانیاں مرنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں جسے دیکھ کر قریب والے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر یہ تکلیف صرف مرنے والا ہی جانتا ہے وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ موت سے پہلے سکرات کی حالت سب پر طاری ہوتی ہے، لیکن 5 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں موت کے وقت اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سنن ابن ماجہ میں باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کے موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورتوں کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کے وارث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا، مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اسی جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا،
ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی یا جہنم کی دعائیں کریں گی؟ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اور جان لے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچہ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام و کفر میں تفریق ہے تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر انہیں کوشش پہ بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش منظر دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کی کوئی عزت و افضائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برے الفاظ سے یاد کیا اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وقت نزاع ہم سب کے لیے آسان ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔